شاعر اہل بیت، بہت کم عمر میں بہت زیادہ مقام پانے والے شاعر جناب ملک علی عباس عسکری صاحب آپ پنڈ عادل خان، جو اپنے مخصوص اور مقبول انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ احمد رضا سلطانی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پڑھو صلوات، رل کی اچھی آواز دینا۔ ماشاءاللہ ڈھیک سارے بیٹھے ہو، صلوات پڑھ نازم عبادت ہے، درود مل کے بلند آواز دینا پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اس اجتماع میں بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بندہ ہوئے شریعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، میرے مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ ڈھگ سارے بیٹھے ہو، صلوات پڑھ نازم عبادت ہے، سونا ماحول بن ویسی صلوات ایک پڑھو تے سونی کر کے اچھی آواز نال پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت سکے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، سچویشن آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ عزت بری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی، میرے بعد جاری رہے گی۔ بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے، بہتر پڑھنے والے میرے بعد پڑھیں گے۔ امام حسین پاک سرکار کی پاک اماں آپ سب کا چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جہاں بہتر پڑھنے والے پہلے تھے اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت عالی مرتبت عزت مآب خطیب دوراں جناب حامد رضا سلطانی صاحب برسر ممبر موجود ہیں۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نہیں بنتا کہ میں کچھ لمبا پڑھوں۔ بہرحال معذرت کے ساتھ جہاں بہتر پڑھنے والے پہلے ہیں، جہاں بادشاہ ذاکر میرے بعد پڑھیں گے، ان بہتر پڑھنے والوں کی فہرست میں بس بالکل حاضری کے طور پہ اپنا مٹا ہوا نام فہرست میں بالکل اسی طرح لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ امام حسین ہمیشہ 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 آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں، پھر جو آپ نے حکم کیا وہی آپ کو نوکری سنائیں گے۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، صبح 7 بجے سے مجلس شروع ہے اور میرے خیال سے رات کے اتنی کچھ بج چکے ہیں۔ میں جانتا کہ سارے دن تھکے وزادار ہو، 9 بج گئے ہیں، 14 گھنٹے کی مجلس ہو چکی ہے۔ بس مجھے لمحے چاہیے اور میں آپ کو سلام کروں کہ بلا اجازت ہے میں تھوڑی سی نوکری کر سکوں۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، جڑ زبان پھرا میرے سامنے بیٹھے ہو، لمحے مجھے آپ کے چاہیے کہ بلا سلطانی صاحب میں چہرے لبدا پیا اس غیرت دار اجتماع چو کہ میں مطمئن کو ایک چہرہ بزرگوں نظر آ ونجے تو میں وہ حوالے گل کر سکاں تو میں نے امید ہوئے کہ وہ بندہ میں نے قیمت دے سی۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے۔ 23 مارچ میں باوضو کھلوتا نماز پڑھ کے آیا، اس نماز دی قسم ہے جھوٹے تو صبح شام لعنت ہے۔ رضوان بھائی جان میں 23 مارچ کربلا گام میں شہادت مصر دی ابتدا کی تھی اور آج مانک پور شہیداں کلر کا ہار تک
میری زندگی میں چلو ایسا لمحہ نہیں آیا کہ میں نے چوتھا مصرع پڑھا ہو، شیعہ ماں کا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہو، سن کے سمجھ کے چپ کر جائے، ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں بولنا نہیں، چوتھے مصرع کو سننا سمجھنا، ہاتھ دل پہ رکھنا، دل کہے تو بولنا، دل نہ کہے تو پھر بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سر چامی گل وزن کری میں آکھنا کہ جانا مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جدے اندر علی چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے غریب۔ جی میں صدقے دعا بولے گیر شاہ جی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، بولے ہاں میرے نال، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ پورا مجمع میرے ساتھ مل گیا، چند جوان بھائیوں جن پہ مجھے توقع تھی بے شک چپ کر گئے ہیں، ناراض نہ ہونا جوان بھائیوں، بے شک مجھے لفٹ نہ کروانا، مگر کم از کم میرے جانے کے بعد قبلہ کھڑے ہوں گے، ان سے اس بات کی تصدیق کروا لینا، پتہ نہیں کل ماحول کے بن کے گزرنے والے 4 مصرے پڑھنے کے بعد فلک شیر شاہ جی جا جاتے امام حسین پاک سرکار دا ذکر میں حقیر دی زبان تو سنی بیٹھے ہو، لو میں باوضو کھلو کے وعدہ پہ کردا جڑے 4 مصرے میں ہون پہ پڑھدا اس تو پہلے سنے ہوئے نہیں بولنا، پہلی باری سنو تو فیصلہ لاہور تے چھوڑ دا، مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سے، سلطانی صاحب پنڈال پہنا تو سمجھے دات تھوڑیے، مجاہد نقوی صاحب میری گال وڈی ہے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، میں بانی کی حیثیت سے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اس ویڈیو بن رہی ہے حلالیوں کی موجودگی میں، قبلہ سپیکر پہ منہ رکھ کے معافی مانگ کے اعلان کر رہا ہوں زمانے والوں، میری لحد میں آئے فرشتے بڑے بڑے، پھر مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ او میں صدقے علی اکبر دی جتیاں تو صدقہ جوانیاں مانو، پچھلے نہیں بولے، کھلوتے نہیں بولے، ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری۔ گل دو دن کرے آئے تھے، جی 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 زمانیاں زمانیاں لے بھئی ملیار دے بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوئے، زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم، نگران گل تو بدل کریں جناب باقر رمضانی صاحب، منکر نکیر بولے ہاں میرے نال فرما دیا، ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، حیدر نے بخشوا دیا۔ قبلہ سلطانی صاحب اب مجھے بتائیں کس بندے کی اتنی بساط ہے، آخر کون بندہ کیا پڑھے کہ یہ گھر کیا ہے، اوہ حیدر نے بخشوا دیا، بھائی جان بات کا وزن کیجئے گا سر، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ اور فرمائش میں دو ان میں ایک مولا دے نات ہوں رشک لے کے شروع پہ کرتا مولا وارث نے ویدیاں کے بن سی ہوں حکم ہوئے کھلیں دو پاسے ہوں ویدیاں مولا وارث نے حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ کبھی ذہنی اپروچ لڑا کے دیکھو کہ یہ گھر کیا ہے، میں کیا پڑھوں تم کیا پڑھو، ابھی تو دنیا کی رونقیں بحال ہیں۔ قبلہ سلطانی صاحب جب کچھ نہیں تھا، ایک انسانیت کا باپ آدم تھا، بھائی جان ایک انسانوں کا اللہ تھا، آدم کو سزا ہو گئی، آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، آدم کو سزا ہو گئی، آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے۔ اب جوان بھائیو بات کا وزن کرنا، زمین اور آسمان کے درمیان میں تھے آدم زمین اور آسمان کے درمیان میں تھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل ایک کام تو کر، جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ لے سامنے آدم زمین پہ جا رہے ہیں، جا کے تو نے اسے میری طرف سے ایک بات کرنی ہے۔ مجاہد نقوی صاحب جا کے تو نے اسے تشریف رکھیے گا، میری طرف سے ایک بات کرنی ہے، اور سننا ہے سمجھنا ہے پھر مجھے دعا دینی ہے۔ جا کے تو نے آدم کو، جبرائیل میری طرف سے ایک بات کرنی ہے۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک حکم کر، جا کے میں نے آدم کو تیری طرف سے کیا بات کرنی ہے۔ لاہور والوں ذہن ترکڑے رکھے، نظر میں شروع پہ کرتا ہوں۔ اللہ کی آواز آئی میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن ظن میں کیا
تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں لباس بخشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں۔ میں یہ بات نہیں کرتا کہ ہر بندہ بولے، میں اتنی بات کرتا ہوں کہ اگر تو پیدا شیعہ گھر میں ہوا ہے، تو گھر سے چل کے مجلس میں آ گیا، سن کے سمجھ کے ایک بندہ بول دے میرے 5 گھنٹے کے سفر کی قیمت ہو جائے گی اور میں راضی جا رہا ہوں۔ جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دے ناراض نہیں ہونا، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں۔ اور جبریل آدم سے کہتے جس زمین پہ تو جا رہا ہے وہاں پہ کچھ ہے نہیں، بس ایک کام کرنا، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد، حسنین، فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ او میں صدقے علی اکبر کی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں 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 مانو، پچھلے رزق حلال کرو، ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے دری۔ زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد، حسنین، فاطمہ اور محمد، حسنین، فاطمہ اور محمد، حسنین، فاطمہ اور سلطانی صاحب محمد، حسنین، فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ امام حسین کی ممبر پہ کھڑا ہوں اور مجھ غریب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بات یہاں پہ کی جاتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے۔ مجھے اس دربار کی عزت کی قسم ہے، آپ کی دعا کا صدقہ مولا نے بہت عزت عطا فرمائی ہے، مگر مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا۔ قرآن کی قسم ہے 6-7 ربیع الاول کی درمیانی شب، کراچی انچولی، امام حسین کی عزت کی قسم اس مجمع کو آپ پتہ نہیں کتنے سے ضرب دیں تو جا کے وہ کراچی کا مجمع بنتا ہے، اور پتہ نہیں کیا دعا یہ آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے کراچی انجولی کے جوانوں کی۔ انشاءاللہ لاہور میں گل سمجھا سکا، ہک سمجھ کے بولے میں شہید راضیاں، سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، چوتھ مصرے پہ داد نہ دینا، بس بات کو سمجھ لینا، میری بات ضائع نہ جائے، میرا آیا ہو گیا۔ آدم ایک لمحے کے لیے رک جا، اس اللہ کی آواز آئی، آدم رک گیا۔ آدم نے کہا میرے مالک میرے اللہ میں رک تو گیا ہوں، اب حکم کر۔ اللہ نے کہا آدم ایک کام کر، آدم نے کہا اللہ نے کہا آدم ایک کام کر۔ آدم نے کہا میرے مالک ہزارہ وجالے حد ادب گستاخ ہے، مگر میرے اللہ میں رک گیا ہوں، حکم کر، میں نے کام کیا کرنا ہے؟ اس اللہ کی آواز آئی تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، اور آدم ناراض نہیں ہونا، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ او میں صدقے جی 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 میں صدقے تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک امجد جعفری صاحب، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم۔ میرے سفر کے گواہ رہنا، میں نے بات ذرا مشکل شروع کر دی ہے۔ تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ لاہور ترکڑے تھی بھائی گالتا وطن کرے آئے، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے آدم، پیار محبت ایک طرف ہو گئی، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، یہ میری جنت کا قانون ہے، مگر یہ جنت پتہ نہیں کہاں ہے وہ جوان جنہیں اردو ادب سے پیارا ہے، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا، میرے مالک جو تو نے کہہ دیا وہ، میں سارا مضمون سمیٹ کے تجھے سلام کروں، جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا، میرے مالک یہ تیری جنت کے کپڑے یہ اتار دیے، یہ تیری جنت میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ لاہور والوں اس بات کے گواہ رہنا، انسانیت کا باپ آدم، سلطانی صاحب اللہ کا نبی، نگران وہ انسانیت کا باپ تھا، اس نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے۔ غربت کا عالم لاہور والوں یہ تھا کہ وہ درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ انسانیت کا باپ آدم درختوں کے پتے تن پہ سجا کے زمین پہ آ گیا، جنت کے کپڑے اس نے رکھ دیے جنت میں۔ اب یہاں پہ کپڑے جنت میں نے دیکھ، یہاں پہ کپڑے جنت میں محفوظ ہو گئے۔ رضوان آدم پتے پہن کے زمین پہ چلا گیا، یہاں کپڑے جنت میں برود حشر بھی جوان مجھے مل گیا، میرے سامنے آ گیا، میں اسے علی کی بارگاہ میں پیش کروں گا جس نے اب میری محنت ساری ضائع کر دی۔ انسانیت کے باپ آدم نے جنت کے کپڑے رکھ دیے جنت میں، درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ اب کپڑے فلک شہر شاہ جی جنت میں ہو گئے محفوظ۔ وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، علی زین وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، کپڑے یہاں سلطانی صاحب محفوظ پڑے ہیں۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب ایسی آ گئی جس میں حسن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے عصمت کے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اماں صبح عید ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، اماں صبح عید ہے ہن کی آکھاں زبان نوں جڑا سن کے سمجھ کے بال چوپے۔
اس نے جنت کے کپڑے، میں بڑے آرام سے پڑھا ہوں سلطانی صاحب، اس نے جنت کے کپڑے بابا جی جنت میں رکھ دیے، وہ درختوں کے پتے پہن کے زمین، لاہور میری محنت نہ ضائع ہوئے، وہ درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا، کپڑے بھائی جان یہاں محفوظ پڑے ہیں، 1000 سال گزر گئے، 1000 سال گزرنے کے بعد ایک شب رات ایسی آئی جس میں حسن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے عصمت کے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اماں صبح عید ہے، اماں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین پاک سرکار نے جب اپنی پاک والدہ گرامی سے کپڑوں کا تقاضا کیا، میری شہزادی نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگایا، بی بی نے دونوں بچوں کی پیشانیاں چومی، مسکرا کے فرماتی ہیں حسنین بھلا یہ کوئی بات ہے، تم کپڑوں کے لیے پریشان ہو، کپڑے تو آ جائیں گے، پریشان نہیں ہونا، اور تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، بچوں پریشان نہیں ہونا، تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، کہ بلا جوان دا شہر جڑا چوپے میں ہوتی دلیری وے کام پورا مجاہد نقوی صاحب کراچی اٹھ گیا، شالا چونگی گال سمجھا سکا، بچوں پریشان نہیں ہونا، تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، نگران من میں ایک ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ میری بی بی نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے، مسکرا کے فرماتی ہیں ولی سمجھ کے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، اور بچوں پریشان نہیں ہونا، میں تم سے وعدہ کر رہی ہوں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں، او میں صدقے لاہور تیرے معیار نو سلام، ان ہاتھ او میں صدقے بن جا علی اکبر دی جوتیاں دا صدقہ، جوانیاں کھلوتے سردار، ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری۔ ساؤنڈ بڑا خراب ہے، جی بسم اللہ کر، جی میں بسم اللہ کر، وہاں کی جوانیاں میرے چند جوانی مانے تو، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی، بات کو بدل کیجئے گا تو نوکری سے، صبح سے پہلے نہ آیا درزی، بالکل کوئی ٹینشن والی لاہور والا بات ہی نہیں ہے، ناراض نہ ہوئے پہ میں داد نہیں چاہی دی، زمانے کے امام کو گواہ بنا کے کہہ دینا کہ بات کا مزہ نہیں آیا، داد دو نہ دو اپنی طرف بات ہے، وہ بات کی بات ہے، بات کا لطف اٹھانا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ زمین پہ یہ حالات تھے، آسمانی منظر کیا تھا، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، بابا جی غلط وزن کرنا ہے، خدا نے اے محلہ بڑا چوپے، انکل جی بات کا وزن کیجئے گا، زمین پہ یہ حالت تھی، آسمانی منظر کیا تھا، خدا نے فی الفور سن لیا جب، فرد ثانی میں پڑھ چکا ہوں، فرد اول پڑھ چکا ہوں، فرد ثانی سنے گا، مصر اولا جنہیں سمجھ گئے انہوں دی مہربانی ہے، جنہیں نہیں سمجھے انہوں دی مہربانی ہے، ثانی برباد نہ ہوئے صبر برباد ہوئے سی، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو، لاہور میری گال نہ ضائع ہوئے، جوانیاں مانو، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، گفتگو یہ کافیہ ہے، کو ردیف ہے، کو عربی لینگویج میں اس ورڈ کو بولا جاتا ہے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، 2 مصرے میں نے پڑھ دیئے، بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، تیسرے اور چوتھے سنٹینس کا وزن کرنا، اور میں یا علی مدد کر کے تمہیں سلام کر رہا ہوں، خدا نے فی الفور گل دا تعلق داد نال نہیں، لاہور گل دا تعلق لطف نال ہونا، وہ اگلا توڑا کم ہے، خدا نے رضوان سر چمی، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو، فرشتوں نے کہا میرے مالک خیر تو ہے، یہ اتنی بڑی تسبیح، اتنی بڑی عبادت، اتنی تیری تسبیح ہو رہی ہے، میرے مالک اسے چھوڑ دیں، اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو، فرشتوں نے کہا کیوں، اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، اوے کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو، او میں صدقے بنا، جی جوان میرا ہے، اچھا سے میرے خوشی ہو سی، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے،
کوئی نہیں، بم خراب ساؤنڈ ہے۔ اتنا ہی تو خراب ہے، حالت کیا ہے؟ کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ نفیس ساؤنڈ آلیا کوئی اللہ دنائی مہربانی کر تھوڑے جیسن کرارا چکر رہا، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ اتر رکھ کے گل کر کے سمجھ کچھ نہیں ہوندی، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ بابا جی ہن گل تو بدن کرے آپ پیچھے نہ بن جائے پہ، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ جبرائیل، اس نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل ایک کام کر۔ جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل زمین پہ دیکھ لے، کل کی صبح عید کی صبح ہے اور حسنین نے ماں سے کپڑے بھی مانگ لیے، اور جبرائیل تجھے پتہ ہے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ نفی قرآن کی قسم میرا 6واں مصرع ضائع ہو گیا، میں سمجھوں گا یہ اسپیکر والا فوت ہو گیا ہے آج۔ اب اگلی بات کا وزن آپ نے کرنا ہے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ نفیس میری زندگی زیادہ قیمتی مصرع، مجھے اتنی زیادہ محبت ہے تیرے حوالے پہ کرتا، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے۔ میں نے دیکھ نفیس بیٹوں کی آرزو کو جبرائیل ایک کام کر۔ جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل اب دیکھ لے امین راز وہی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے، میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ تو میں صدقے بنا، جی میں صدقے بنا۔ امین اللہ فرما رہا ہے امین راز وہی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے، میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا تجھے، میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے تو نے سن لیا۔ اس کا چہرہ زرد، بدن سرد، کپ کپی طاری ہو گئی۔ جبرائیل پریشان ہو گیا، امجد جعفری صاحب وہ پریشان ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک میں درزی، میرے مالک میں درزی، میرے مالک میں سید الملائکہ ہوں، میں کروڑوں فرشتوں کا استاد ہوں، ہزاروں فرشتے میرے تابع ہیں، اور میں درزی، میرے مالک میری اچھی بلی عزت ہے۔ کلب انکل گل دا وزن کرے پہ، میری اچھی بلی عزت ہے میرے مالک، میں درزی، میں پیغام لے کے جاتا ہوں، میں پیغام لے کے آتا ہوں، اور میں درزی۔ ٹھیک ہے پھر تیری مرضی، درزی تو درزی، پھر ہاں کوئی ٹھیک ہے تیری مرضی، درزی تو درزی، وہ ٹھیک ہے۔ چند سر چاویں کر ماں لیا سر چاویں، اپنی باری داد نہیں دینا، ساڑی باری چپ کر ویسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، درزی تو۔ سلطانی صاحب جڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے نا، ہونے تک دی پڑھائی ایک پاس رکھے، جملہ ایک پاس رکھے، سمجھا سکتا ہے لاہور اینڈ ویسی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، درزی تو درزی۔ جبریل نے کہا میرے مالک درزی تو میں بن جاتا ہوں، آئیو میں صدقے بن جاؤں۔ فلک شیر جی زین بھائی اس نے کہا میرے مالک درزی تو میں بن جاتا ہوں، مگر میرے اللہ مجھے کپڑے نہیں سینے آتے، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا خبردار، نوح کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے؟ میں لکھا واری سلام کر رہا ہے ہاتھن علی اکبر دی جوتیاں دا صدقہ جوانی ہے مانو جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھکاوٹاں نہ ہو، ہاتھ اونچے، ہائے دری۔ انہیں کہا میرے مالک درزی تو میں بن جاتا ہوں، میرے اللہ مجھے کپڑے نہیں سینے آتے، میرے مالک مجھے بتا میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا خبردار، نوح کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے؟ ہم نے بتایا تھا، تجھے بھی ہم ہی بتائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ مجھے بتا میں حسنین کے کپڑے کیسے سیوں۔ لاہور والوں جو جوان بھائی بیٹھے ہو، بے شک آج کے بعد مجھے داد دعا کبھی بلانا ہی نہیں، میں اس کے بعد جوان بھائیو جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو تواڈے کولوں داد دا تقاضا کرا، میں تواڈا مجرم ہاں، نوکر بیٹا چھوٹا بھائی مہمان حسین کا ذاکر ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو۔ ایک مہمان ہاتھ باندھ کے داد نہیں مانگ رہا، قیمت مانگ رہا ہے، جوان بھائیو وہ دو اور میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے مالک ٹھیک ہے تو نے مجھے بتانا ہے، میں نے حسنین کے کپڑے سینے ہیں، سل رہے ہیں جن کے کپڑے وہ حسنین ہیں، سلانے والا اللہ ہے، سینے والا جبرائیل ہے، میں داد کا تقاضا کروں میں تمہارا مجرم ہوں، امام زمان کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں کم از کم اس جملے پہ اتنی قیمت دے دو جتنی میری مطلوب ہے، اور میرا آیا ہو گیا۔ میرے مالک مجھے بتا
میں حسنین کے کیسے، سلطانی صاحب 34 سطر تھے، جوانی جو پہنا تو ٹھونجے دانت تھوڑی کے میری گل وڈی ہے، میرے اللہ مجھے بتا میں حسنین کے کیسے کپڑے سیوں؟ اللہ کی آواز آئی میں بتاتا ہوں، ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے، یو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے۔ او میں صدقے میں جا جی 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 ان ہاتھن سلام کرا او میں صدقے میں جا ان ہاتھن سلام کرا، ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے، یو طاہرہ کی مشین تھام اور میں ترنم بنانے کی کوشش پہ کرتا ہوں، شاعری میں بڑاؤ کا کام ہے، لہد میں ترنم بنانا وہ بنا رہا ہوں، دعا کرو شاءاللہ میں نبھا لوں انہوں، ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کوئی ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے، یو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے، وفا کا دھاگا حیا نعمان سر صاحب وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے۔ لمحوں بعد نگران جبرائیل واپس آیا، حمدانی صاحب لمحوں بعد بھائی جان جبرائیل واپس آیا، نقوی صاحب جبرائیل نے واپس آ کے کہا میرے مالک حسنین کے کپڑے تیار ہیں، اب مجھے بتا، میں نے رکنا نہیں ہے، میں اکٹھا چوتھے مصرے پہ رکوں گا، داد کھول اسما چہرے سے مسکراہٹ رنگی دل میں سلام پہ کرتا ہوں۔ لمحوں کے بعد جبرائیل نے واپس آ کے کہا میرے مالک حسنین کے کپڑے تیار ہیں، اب کیا کروں؟ کبھی سوچو وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو کے کہہ رہے ہیں میری رضا کی سند سمجھ کے، میری رضا کی سند سمجھ کے، میری رضا کی سند سمجھ کے وقار خلد بری پہ لے جا، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا، صبح سے میں نے رکنا نہیں ہے، میں چوتھے مصرے پہ رکوں گا، ہاں نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک حسنین کے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، میرے مالک صبح میں کافی وقت ہے، میرے مالک یہ پلک جھپکنی ہے، میں نے زمین پہ چلے جانا ہے، مگر میرے مالک اگر اجازت دے تو تیری بارگاہ میں چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرے مالک میں بول سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک معافی مانگ کے تیری بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہزار سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، تمہاری جنت سے صرف اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا مولا، لباس جنت پہن کے مت جا یہ تم نے اس سے کہا تھا مولا، یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی یہ ضابطہ طے ہوا تھا مولا۔ اللہ نے کہا جبرائیل سیدھی بات کر کہنا کیا چاہتا ہے؟ جبرائیل نے کہا میرے مالک میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ انسانیت کا باپ تھا، وہ تیرا پہلا نبی تھا، جب وہ زمین پہ جا رہا تھا وہ جنت کے کپڑے نہیں لے کے جا سکا، میرے مالک تو خالق ہے میں مخلوق ہوں۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک تیری بارگاہ میں بولنے سے ڈرتا ہوں، میرے مالک ایک بار کافی عرصہ پہلے تیری بارگاہ میں بولا تھا جب آدم زمین پہ جا رہا تھا، میرے مالک میں نے تجھے کہا تھا کہ آدم کو زمین پہ نہ بھیج، اس کی وجہ سے شور شرابہ ہوگا، آدم خون خرابے کا باعث بنے گا، میرے مالک اس وقت تو نے مجھے یہ کہہ کے روک دیا تھا خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے مالک میں مخلوق ہوں تو میرا خالق ہے۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک تیری بارگاہ میں بولنے سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ نے کہا کھول کے بات کر، وہ آدم کی بات تھی یہ حسنین کی بات ہے، وہ آدم کی بات تھی یہ حسنین کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کھول کے بات کر، اس نے کہا میرے مالک میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں سے کچھ بھی نہ جا سکے گا، یہ تیرے قانون ہیں ازل کے، پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے ارم کے آئین کو بدل کے؟ سوال مکمل، جواب سننا، ذات با کی ملاقات با کی یا علی مدد مسائب قبلہ پڑھیں گے، مت کے سلام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے مالک میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب آدم زمین پہ جنت کا نوری لباس نہیں لے کے جا سکا پھر حسنین نے تجھ سے نہیں کہا؟ میرے مالک حسنین نے اپنی اماں سے مانگے ہیں، حسنین نے اماں سے مانگے ہیں، بچوں نے کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے، ماں نے کہا بچوں تمہیں کپڑے مل جائیں گے، تو وہ سن رہا تھا جب ماں کہہ رہی تھی کپڑے مل جائیں گے تب وہ سن رہا تھا، جب وہ درجی سے کہہ رہا تھا کپڑے سی دے تو یہ سن رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی وہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ سن رہی تھی۔ چلو بطول کی ساری باتیں وہ سنیں یہ بات تو ماننے میں آتی ہے، اب وہ درجی سے کہے کپڑے سی دے اور بطول سنیں یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ دو باتیں ہیں جو آپ قبول کریں میں وہی مان لیتا ہوں، یا تو بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں یا پھر عرش کی ہر بات بطول کے صحن میں سنائی دیتی ہے۔ لاہور آخری گل کر کے تن میں سلام پہ کرتا، اللہ نے کہا جبرائیل خبردار تو آدم کا اور حسنین کا موازنہ کرتا ہے، یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، آدم کہاں اور حسنین کہاں، آدم کا اور حسنین کا موازنہ نہ کر، اوے انہی کے قدموں کا معجزہ تھا جو اس کو عرفان تھا ہمارا، یہ دونوں بچے ہمارے محسن ہیں اس پہ احسان تھا ہمارا، اتار آدم لباس جنت ضرور فرمان تھا ہمارا، مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا ہمارا۔ میں صدقے اتار آدم لباس جنت ضرور فرمان تھا ہمارا، راضی رہیے گا، مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا ہمارا، راضی رہنا۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں۔
بنوکری ہو گئی میری، کروڑ گنا زیادہ سے فضائل پڑھ لوں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ بس میں پہلے زیادہ پڑھ گیا ہوں، میں سلام کر۔ ذاکر رضا بانی خطیب، ہر بندے کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ کسی طریقے اس بی بی کو راضی کیا جائے جو شام سے آ جاتی ہے۔ میں نے کوئی طویل مصائب نہیں پڑھنا، بس یہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں گا، وہ میں صدقے بنیا۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ ایک آنسو کا لالچ ہے تیری میری بخشش کا سامان ہو جائے، میں سلام کر۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول۔ تاریخ پڑھ کے دیکھنا، کم از کم 19 وصیتیں کی ہیں میری بی بی نے، ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کرنے سے چند لمحات قبل۔ 19 وصیتیں میری بی بی نے علی کو کی ہیں۔ فلک شیر شاہ جی میں 19 میں سے 2 وصیتیں رضوان سنا رہا ہوں، نعمانی سی پہ سلام کر۔ ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کرنے سے مجاہد نقوی صاحب سید ہو، اس رشتہ دار سے توڑے نوکر ہاں، سادات تو معافی مانگ کے کم از کم ہائے کر دینا، ایک آنسو کا لالچ ہے میں تو یہ سلام کروں۔ ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کرنے سے چند لمحات قبل میری بی بی بستر پہ آرام فرما رہی تھیں، سامنے علی کو دیکھا، علی کو دیکھ کے بلایا، علی یا علی ذرا میرے قریب آئیں، علی قریب آئے، یا علی ذرا آج یہاں میرے ساتھ مٹی پہ بیٹھیں۔ علی مٹی پہ بیٹھ گئے، علی نے رو کے فرمایا بطول حکم کر، میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں، امام حسین توڑے پردے سلامت رکھن، تسا ماتم کرنا ہے، تسا گریہ کرنی ہے، کیونکہ جملے دا تعلق توڑے نال ہے۔ علی بی بی کے بستر کے قریب مٹی پہ بیٹھ گئے اور رو کے فرماتے ہیں بطول حکم کر۔ بی بی نے رو کے فرمایا یا علی میں جس دن سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، یا علی میں نے کوئی سوال نہیں کیا، یا علی میری غربت کا واسطہ ہے آج مجھے خالی نہ لوٹانا۔ علی جیسے بادشاہ کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں بطول حکم کر۔ بی بی نے رو کے فرمایا یا علی جس دن سے تیرے گھر، پہلا جملہ ہے تو ہائے کرے سے میں نے پتہ لگ ویسے تو کتنا سننا چاہنا، یا علی جس دن سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، یا علی میری غربت کا واسطہ ہے، میری آج پہلی منت اور وصیت ہے، یا علی میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا۔ علی نے کہا حکم کر۔ بی بی نے رو کے فرمایا یا علی میری غربت کا واسطہ ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے، یا علی میرے مرنے کے بعد مجھے غسل خود دینا اور آرام سے دینا، میں بڑی زخمی ہوں۔ بابا جی یا علی نگران گل جوانیاں مانے بھائی، یہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، یا علی میں نے میری ماما بہن سیدزادیاں مرشدزادیاں، مالک توڑے پردے سلامت رکھنے گل تماتم تو کرنا ہے، تو کرنا ہے، یا علی میں نے آج تک تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، یا علی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو اس بات کی خبر نہ ہو، یا علی مجھے غسل خود دینا، آرام سے دینا، یا علی میں بڑی زخمی۔ لاہور والوں آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے آپ نے سن لیا۔ علی جیسے بادشاہ کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں بطول اگلا حکم کر۔ غیرت مند شہزادی نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے فرماتی ہیں یا علی جس دن سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ یا علی میری دوسری وصیت ہے، یا علی میرے مرنے کے بعد میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، یا علی میری منت پہ عمل کرنا، یا علی پہلے ایک تابوت منگوانا، یا علی اس میں میری میت رکھنا، یا علی اسے اوپر سے بند کرنا، یا علی پھر اسے اٹھانا۔ ہن ماما بہنا دھیاں والے حسینی شریف ماتمی عزادار بیٹھے ہو، باقیوں کی اپنی مرضی، کم از کم جس بندے کے گھر میں ماں بہن یا بیٹی ہے نگران اس بندے پہ واجب نہیں، اوجب ہے کہ وہ بندہ ہائے کرے، جس کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں اس بندے کی اپنی مرضی ہے۔ علی جیسے بادشاہ کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں بطول ایک بات کا جواب تو دے۔ بطول ہمارے ہاں عرب میں کھلی چرپائی کا رواج ہے، میں بند تابوت منگوا کے اس میں تیری میت رکھ کے اس اوپر سے بند کر کے پھر کیوں اٹھاؤں؟ رضوان غیرت مند شہزادی کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں یا علی میری غربت کا واسطہ ہے مجھے خالی نہ اٹھانا، یا علی میری غربت کا واسطہ ہے مجھے کھلی چرپائی پہ نہ اٹھانا، مجھے بند تابوت میں اٹھانا۔ یا علی اس کی وجہ یہ ہے کھلی چرپائی پہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا نہیں آتا، تین ماتم تو سر تلے کر رہے تین میں سلام پہ کرتا۔ قبلہ سلطانی صاحب غیرت مند شہزادی نے کہا یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یا علی شرکائے جنازہ کو
बतूल के कद का पता चले। अंकल अली, मैं बड़े आराम से बढ़ के तुझे सलाम कर रहा हूँ। बाबा जी अली जैसे बादशाह की चीख निकली, रो के फरमाते हैं बतूल तामील होगी। आधे मिनट से पहले मिंबर छोड़ूं और जा रहा हूँ, ना मुझसे पढ़ा जाए, शायद तुझे सुना जाए, मुझसे आगे पढ़ा नहीं जाना। मैं तुझे आखिरी जुमला कह के सलाम कर रहा हूँ और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ अभी यहाँ से वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो, अगर इस जुमले पे आंसू आ जाए तो अपनी दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो। मैं कहता हूँ मेरा गिरबान हाजिर है, वरना वो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ के हुसैन की अम्मा से माफ़ी मांगे। बीबी कोई जुर्म हो गया, ना मैंने मातम किया ना मैंने हाई की, बीबी ने जुमला का मदीने में जंजला आया, तू मातम भी न करे तो मुजरिम अली का बनता है। या अली पाँव करीब करे, अली ने पाँव करीब किया, अली के कदमों पे हाथ रखे, रो के फरमाती हैं या अली मेरी गुर्बत का वास्ता है, मुझे खाली न लौटाना। या अली मेरी आखिरी वसीयत है, या अली तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता है, जिन्होंने मुझे मारा है मेरे जनाजे में ना। या अली नहीं आना मातम से तले कर ले, या अली नहीं आना मातम से तले कर ले। या अली जिन्होंने मुझे मारा है ना, या अली वो लोग मेरे जनाजे पे ना आए। या अली मुझे उन लोगों पे दुख बड़ा है। बीबी ने जुमले कहे, अली की चीख निकली, रो के फरमाते बतूल एक बात का जवाब दे। बतूल तेरे बाबा रसूल खुदा को लोगों ने पत्थर मारे, रसूल ने माफ कर दिया, लोगों ने लहू लोहान किया, तेरे बाबा ने माफ कर दिया। बतूल कैसे कैसे करम किए रसूल खुदा ने, लोगों ने एहसान का बदला नहीं दिया, तेरे बाबा ने माफ कर दिया। बतूल ये अरब का माहौल है, अगर वो लोग तुम्हारे जनाजे पे आ जाएं तो मैं क्या करूं? बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, उस बंदे को भी माफ कर दीजिएगा जो आपकी गुर्बत में हाय भी ना करे। बतूल अगर लोग तेरे जनाजे पे आए तो मैं क्या करूं? कि बला सुल्तानी साहब गैरतमंद शहजादी की चीख निकली, रो के फरमाती हैं अली के कदम पे हाथ रख के मेरी गुर्बत का वास्ता है, उन लोगों को मेरे जनाजे पे ना आने देना, मुझे उन लोगों पे दुख बड़ा है। अली ने रो के फरमाया बतूल क्या दुख है? बीबी ने रो के फरमाया या अली मुझे दुख ये है, या अली जब एक माँ मरने वाली होती है ना, जब एक माँ को पता चल जाए कि मैं मरने वाली हूँ, या अली उस वक्त वो पता है क्या काम करती है? या अली वो छोटे बच्चों को पास बुलाती है, या अली वो छोटी औलाद को पहलू के साथ बिठाती है, या अली वो छोटे बच्चों का मुंह चूमती है, या अली वो बच्चों के सर में कंघियाँ देती है, या अली वो बच्चों से प्यार करती है। या अली मुझे तेरी इज्जत की कसम है, या अली एक शख्स ने इतने जोर से मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, या अली मेरा रुखसार फट गया, या अली मुझे पता था मैं मर जाऊंगी, या अली मैं 70 दिन हसन से मुंह छुपाती रही हूँ, या अली मैं हुसैन से मुंह छुपा। ये थे जनाब बरदर मोहतरम शायर अहले बैत मलक अली अब्बास अस्करी साहब, जो अपने मखसूस और मकबूल अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। और अब आपके सामने